اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہمارے مہمان حضرت قاری القراء اور استاذ القراء حضرت قاری سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی بھی تلاوت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہمارے مہمان خصوصی شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کا خصوصی خطاب ہوگا اور بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو ابھی مختصر تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کے طالب علم حافظ واحد علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا ربنا يا رب العالمين. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ واحد علی جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے حافظ وحید احمد صاحب۔ حافظ وحید احمد صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ وحید احمد صاحب، بڑے پیارے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ابھی تشریف لاتے ہیں حافظ احمد حسن. حافظ احمد حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سورۃ الضحیٰ بڑی عظیم الشان صورت ہے، بہت اعلیٰ مضامین ہیں. پھر اس صورت مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ ورفعنا، اللہ جل شانہ نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے انعامات کا ذکر فرمایا ہے. تو ابھی میں مختصر تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سنائیں. حافظ محمد صاحب. تلاوت کلام پاک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. جتنا ہم کچھ لینے کے لیے سنیں گے تلاوت کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی
اس کی آواز ہو، لیکن ایک تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام سے، توجہ سے، خشوع و خضوع سے سنیں۔ تو انشاءاللہ العزیز تلاوت کلام پاک کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، اپنی ایک انوارات ہوتے ہیں، روحانیت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تلاوت کلام پاک جو ہے بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جی حافظ محمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدقت يا ربنا يا رب العالمين ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد صاحب، بڑے احسن انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہی وہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، جس کو سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے صحابہ نے تو کچھ نہیں پڑھا تھا، کوئی بڑی یونیورسٹیاں نہیں پڑھی تھیں، نہ کوئی اسکول کالج پڑھے تھے۔ انہوں نے یہی ایک کتاب اللہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ بس یہ دو چیزیں ان کے پاس تھی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کتاب اللہ کے ساتھ ہم لگ جائیں گے تو یہ کتاب اللہ نے جس طریقے سے ان صحابہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد تھے، جس طریقے سے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز جو بھی قرآن کے ساتھ لگے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اٹھائیں گے۔ وہی عظمتیں، بلندیاں، اللہ تعالیٰ وہی، اللہ تعالیٰ کا کلام وہی ہے، زمین و آسمان وہی ہیں، سورج چاند ستارے وہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہی تاثیر ہے، آج بھی وہی تاثیر ہے ان چیزوں کے اندر۔ جیسے دنیا کی چیزیں ہیں، کوئی گرم چیز ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، جیسے ان کی تاثیر اس دور میں تھی پہلے، آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ کلام ہے، یہ ہمارے بچے
کس انداز سے ماشاءاللہ تلاوت کر رہے ہیں، بہت پیارے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ ابھی میں مدرسے کے طالب علم، ابھی آخری تلاوت ہوئے گی طالب علم کی، تو دعوت دیتا ہوں حافظ عبد المنعم صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم و عمل میں، زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکات عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت فرما رہے تھے، جن آیات کی تلاوت کی ہے، میں بہت مختصر سا اس میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ اس میں جو شروع میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، توحید کا اللہ نے سبق دیا ہے، اور اس کے ساتھ بالکل درمیان میں اور کوئی چیز نہیں بتائی اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری ان باتوں کو چھوڑ کے اپنی توحید کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، بس وہ مختصر سی بات ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اب دیکھنے میں یہ قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ علم کا سمندر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے مہمان کا خیال کرنا، اب میرا مہمان آ رہا ہے اس کا خیال کرنا، اب بندہ اس کا خیال کرتا ہے کبھی اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا، تو پھر بندہ مہمان کو لینے کے لیے اس کو سفر کرتا ہے، اس کو لے کر آتا ہے، گھر میں اس کے لیے اچھی جگہ بناتا ہے، اچھا کھانا بنائے گا، اچھا بستر لگائے گا، اچھی رہائش، گرمی سردی کا فکر کرے گا۔ کیوں کہ اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب ہم اس جملے پہ غور کرتے جائیں، ہر کام میں اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، ہم اس طرح سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں، ہمارے ایک مہمان ہیں
ان کو مختصر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد وسیم عارفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بس مختصر سی حاضری، ایک دو کلام آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا. بھائی قاری فخر اقبال صاحب کے کہنے پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. حضرت مفتی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. پہلے سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں مزید شرح صدر حاصل ہوگا. ایک کلام سرائکی میں، ایک اردو میں اور ایک پنجابی میں، دو اشعار سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آپ میں سے جو سرائکی حضرات بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سرائکی کلام پڑھوں تو سمجھ تو آیا آپ کو. ماشاءاللہ. اردو بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، اردو والوں کو سمجھ آئے گی. سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں، آقا دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پہیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پہیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں، اور آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو، مدنی دی صورت نو تک تک کے یارو، اپنے دکھاں دی دوا کر دے پہیاں، اپنے دکھاں دی دوا کر دے پہیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پہیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں. اور حسین آکھیا سینے تے چڑھ کے، حسین آکھیا سینے تے چڑھ کے، حسین آکھیا سینے تے چڑھ کے، کیتے جو وعدے وفا کر دے پہیاں، کیتے جو وعدے وفا کر دے پہیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پہیاں، سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پہیاں. اور علماء بیٹھے ہیں، یہ ایسا شعر ہے کہ جس نے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا لیا، اللہ کی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں آتا ہے اس کی سفید داڑھی ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، حیات ہے کہ اس کو عذاب دوں. تو اس پہ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. اور قبر وچ اے کہنا نکیراں نے مینوں، قبر وچ اے کہنا نکیراں نے سانوں، قبر وچ اے کہنا نکیراں نے مینوں، قبر وچ اے کہنا نکیراں نے مینوں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پہیاں، تیری
نسبتاں دا حیا کردے پیاں اے سنت خدا دی ادا کردے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کردے پیاں آقا دی صفتوں ثنا کردے پیاں۔ اور ایک اردو کا کلام، جب کرونا کے دن آئے تو لوگ باوجود اس کے کہ سب اسباب میسر تھے ان کے پاس لیکن نہیں جا سکتے تھے، تو یہیں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر سلام کہتے ہیں کہ لفظ کہہ دیں گے تو فرشتے سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ علماء دیوبند کا۔ ملاحظہ فرمائے کلام: اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ سلام کہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں: اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، ہجر طیبہ میں دل فگار ہے جو، وہ طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو کر، اے میری جان سلام کہتے ہیں۔ تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکریں در بدر جو کھاتے ہیں، کم نصیبوں کے چارگر تجھ کو، کم نصیبوں کے چارگر تجھ کو، وہ پریشان سلام کہتے ہیں۔ صرف دو اشعار پنجابی کلام کے۔ بہت خوبصورت کلام ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاند کدے نہ کدی، بن جاند کدے نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاند
جی کر دائے ہو جائیے جی کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے جی کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے بڑھ جاند کدے نہ کدے مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاوے مولا تیرا کی جاوے مولا مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے اسی کو جیا کملے علی اسی کو جیا کملے علی سامان مدینے دے اسی کو جیا کملے علی سامان مدینے دے بن جان کدے نہ کدے مہمان مدینے دے. السلام علیکم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. یہ تھے حافظ محمد وسیم عارفی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے. ابھی میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے مہمان حضرت استاذ الاساتذہ قاری القرہ، ہمارے شہر کے مشہور قاری صاحب حضرت قاری سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو تلاوت کلام پاک سنائیں. جزاکم اللہ خیرہ. قاری سیف الرحمن صاحب. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے حضرت قاری سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے بڑے حسن انداز سے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت ہے، کون کسی چیز کا مالک ہے۔ للہ الواحد القہار، پھر خود ہی جواب آئے گا، کیونکہ اور تو کوئی دے نہیں سکے گا۔ تو للہ الواحد القہار،
وہ ایک اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہوگا، اسی کی بادشاہت ہوگی۔ تو ہمیں اس دن کے لیے تیاری کے لیے یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنایا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اللہ کی مخلوق اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کے اس مدرسہ اقرا بالقرآن کے معتمم حافظ فخر اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کو نعت رسول مقبول اپنی پیاری آواز میں سنائیں۔ حافظ فخر اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب حضرات محبت بھرے انداز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، ماشاءاللہ۔ کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا دے میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، میرے چاند کم
کملی سے نکلنا میرے چاند کملی والے ذرا کملی سے نکلنا کہ مٹا دے ظلمتوں کو کہ مٹا دے ظلمتوں کو تیرا جلوہ اس جہاں سے کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے صرف دو اشعار ہیں فرمائش پر درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش کے میں قربان اس کمبل پوش کے میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لعل و گوہر اس کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لعل و گوہر میں اس کے ایک تبسم پر میں اس کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری سبحان اللہ مل کے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان یہ میرا
सच फरमाया है, माँ आयशा ने सच फरमाया है। खुल्क उसका है कुरान मुबीन। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मा अहसन का मा अजमल का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, मिल के पढ़े एक बार। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये थे हाफिज़ फ़ख्र इकबाल साहब, हमारे इस इदारे के मोहतमिम, और बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल भी सुना रहे थे, साथ साथ ज़िक्रुल्लाह भी हो रहा था। तो हमारे ईमान को ताज़ा फरमा रहे थे। अल्लाह ताला और ज़्यादा इनकी सलाहियतों में, ज़िंदगी में, इल्म व अमल में, इनकी दीनी खिदमात में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। अभी 5 मिनट के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए, इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाएंगे हमारे इस इदारे के पढ़े हुए हाफिज़ अली शेर साहब। वो अभी आपके लिए 5 मिनट में आपको अपनी एक तकरीर सुनाएंगे। हाफिज़ अली शेर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया और जहां गुजर ना हुई वहां है रात आज तक, वहां वहां सहर हुई जहां जहां गुजर गया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। गर चांद मुहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, गर चांद मुहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस बज़्म सईद में मेरा मौज़ू सुख़न सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उन्वान से मनऊन है। सामीन मोहतरम, वैसे तो सीरत का माना
लुगत में किसी की कारकर्दगी या कारनामों को अहाता करने के आते हैं, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुफक्किर, कोई खतीब ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने हुजूर की सारी सीरत का अहाता किया हो। चुनाचे मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए सीरत के चंद पहलुओं पे रोशनी डालूंगा। सामीन मोहतरम, मेरे आका की सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है, सीरत में जमाल है, सीरत में कमाल है। मेरे महबूब पैगंबर की सीरत का बाब इतना वसी है। अम्मा सिद्दीका, पैगंबर की रफीका, अज़वाज में लईका, उम्मत पे शफीका, अखलाक में खलीका, कैनात में बसलीका, शान में अजीबा, निहायत खुश नसीबा, हबीब खुदा की हबीबा, बागे नबूवत की अंदलीबा। वो फरमाती हैं काना खुलुकुहुल कुरान, सारा का सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। सामीन मोहतरम, मेरे पैगंबर उम्मी ऐसे कि सारी कायनात में उनको उस्ताद नजर नहीं आता, और उस्ताद ऐसे हैं कि सारी कायनात उनकी शागिर्द है। यतीम ऐसे हैं मक्का के नवारिस, पूरी उम्मत लवारिस के वारिस ही मोहम्मद हैं। हसीन ऐसे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने उंगलियां काटी, मेरे मोहम्मद अरबी को देखने वालों ने अपने बच्चों को शहीद करवाया, जाने कुर्बान कर दी, गर्दनें कटवा दी। हसीन ऐसा है खुदा ने अपना हबीब बना लिया। हया इतनी है अरब की कुंवारी लड़कियां भी हया में आग का मुकाबला ना कर सकी। बहादुर इतना है अकेला गज़वा हुनैन में खड़े होकर कहता है अनन नबी ला करीब अनन नब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और हसीन इतना है कि खुदा ने अपना महबूब बना लिया। मेरे पैगंबर की अजीब सीरत है। मेरे पैगंबर की एक ही वक्त में दो सीरत है। मेरे पैगंबर हसीन भी हैं, शरीफ भी हैं, यतीम भी हैं, उम्मी भी हैं, वारिस भी हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन नश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। तुझे चेहरों पे संग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, तुझे चेहरों पे संग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन नश पा गई दुनिया। सामीन मोहतरम, मुझे कहने दीजिए, मेरे पैगंबर, मेरे नबी मुस्कुरा कर देखें तो जन्नत का मंजर बने, गुस्से में आ जाएं तो क़यामत का मंजर बने। गुफ्त